الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، آج کا دن یوم النحر کے نام پر جانا جاتا ہے اور شریعت نے اس کا نام یوم النحر رکھا ہے، یعنی قربانی کا دن. اور آج کے دن کو بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی پورے سال میں دن ہیں ان تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ایام ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام ہیں، اور ان 10 ایام میں سے پہلے 10 دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن 10 ذوالحجہ یوم النحر کا دن. اللہ تعالیٰ کو یہ دن سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے اور اچھا لگتا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ آج کے دن ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اپنا قیمتی مال، محبوب مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ کو اس وجہ سے یہ دن بہت اچھا لگتا ہے، اس وجہ سے کہ مسلمان اپنا اپنی جو قیمتی سے قیمتی چیز ہے جو اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے خریدی ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے. اور یہ قربانی، یہ ذبح عظیم، یہ کس کی سنت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے. جس طرح ان کی باقی سنتیں ہیں، ان کی باقی زندگی کے جو طریقے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ان کی زندگی کا ایک طریقہ اور اسوہ حسنہ ہے جس کو ہم آج مسلمان اس کو اختیار کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے. اور آج مسلمان ان کی زندگی میں سے صرف ایک چیز قربانی پر عمل کرتے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کی باقی ساری زندگی پر بھی عمل کرنا ہم سب پر واجب اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو بھی اس بات کا حکم دیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے. اور اسی طرح آپ کی امت کو بھی اسی بات کا حکم ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ تم سب کے سب بھی سب نے جب پیروی کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت و دین کی پیروی کرنی. ہم سب کو اسی بات کا حکم ہے اور ان کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا. اور آج ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اکلوتا بیٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام. اولاد نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر ہے اور اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگی. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں دیے. ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لے جائیں اور مکہ میں جا کے چھوڑ دیں. چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے. بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، چلنے لگا. 23ویں پارے میں سورہ صافات میں اللہ نے اس کو بیان کیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو باپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ کھیلوں، بچہ میرے ساتھ کھیلے، ہم دونوں باہر جائیں، بچہ مجھ سے میرے ساتھ ریس لگائے، مقابلہ کرے، کبھی میں آگے جاؤں کبھی وہ آگے جائے. اس طرح کا لاڈ پیار باپ کا دل کرتا ہے بچے کے ساتھ کرے. اور ابراہیم علیہ السلام اسی طرح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں. قرآن نے نقشہ کھینچا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب ایسا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام
السلام دوڑنے لگے، باپ آگے بیٹا پیچھے، بیٹا آگے باپ پیچھے، اسی طرح لاڑ پیار کر رہے ہیں۔ اسی دوران ان دنوں میں ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، جب بیٹے کی محبت دل میں بہت زیادہ ہے، اسی دوران اللہ نے خواب دکھایا، انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ خواب دیکھتے ہیں اسماعیل لیٹا ہوا ہے اور میں اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ صرف خواب دیکھا ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ صبح ہوئی، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے میرے رب نے یہ خواب دکھایا، یہ منظر دکھایا ہے کہ میں تیری گردن پہ چھری کو چلا رہا ہوں، اب بتا تو کیا کہتا ہے۔ بیٹا بھی بڑا عظیم ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، چھوٹی سی عمر میں بڑا عظیم بیٹا، عظیم جواب دیا، کہا میرے پیارے بیان افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزرے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں کبھی بھی آپ کے سامنے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں۔ اتنا عظیم بیٹا، اس کو ساتھ ملایا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر نکلے، راستے میں شیطان آیا، اس نے وسوسہ ڈالا، کہا اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہو، سارے لوگ جانور قربان کرتے ہیں، تم بیٹا قربان کر رہے ہو، تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تمہیں کس نے کہا ہے بیٹے کو چھوڑ دو، کوئی اور چیز قربان کر دو اللہ کی راہ میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام پہ کھڑے ہو کے جہاں پہ وسوسہ آیا، اس کو شیطان کو کنکریاں ماری، جو کہ آج بھی حاجی جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کے مطابق ہے کہ انہوں نے ان کے ذہن میں جب شیطان وسوسہ ڈالا تو انہوں نے شیطان کو کنکریاں ماری، اور شیطان کو اس وقت بھی تکلیف ہوئی اور آج تک تکلیف ہوتی آ رہی۔ یہ حدیث ہے، آج بھی شیطان کو تکلیف ہوتی ہے جب جمرات میں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ بھی ایک درس ہے ہمارے لیے کہ شیطان جب بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں آڑے آیا ہے، وسوسہ ڈالے، آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈال کے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کروانے کی کوشش کرے، آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، بلکہ اللہ کی بات مان کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس کے وسوسے کو ختم کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے لے گئے، میدان میں جا کے لٹا دیا، اور فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن نقشہ کھینچتا ہے جب دونوں سر تسلیم خم کر گئے، دونوں نے اپنی گردن کو جھکا دیا، دونوں مطیع و فرمانبردار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، سیدھا نہیں لٹایا، کہیں میرے ذہن میں میرے دل میں میرے بیٹے کی محبت نہ آ جائے، اگر محبت آ گئی تو میں کہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کروں۔ اپنے بیٹے کو الٹے منہ لٹایا اور لٹا کے چھری پکڑ لی اور ذبح کرنے لگے۔ میرے رب نے اوپر سے آواز دی، کہا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے حکم دیا، انہوں نے ہمارے حکم کو نہیں مانا، لیکن تو اتنا خلیل ہے، میرا اتنا پیارا ہے، میرا اتنا محبوب ہے کہ تو نے اپنے خواب کو ہی سچا کر دکھا دیا۔ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وفدیناہ بذبح عظیم، کیا ہوا، چھری رکھی، چھری چلانے لگے، فوری اللہ نے حکم دیا جبریل جلدی جا، کہا کدھر جاؤں، کہا جلدی جا، جنت سے ایک مینڈا لے جا، اسماعیل کو نیچے سے نکال کے وہاں پہ مینڈے کو رکھ دے۔ ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلائیں گے تو وہ چھری اسماعیل پر چلائیں گے لیکن مینڈے پر چل جائیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کی۔ آج اسی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں قیمتی مال قربان کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ سبق ملتا ہے کہ آج اگر ہمیں اپنی اولاد بھی دین پر قربان کرنی پڑے تو ہم بے دریغ کر جائیں گے، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری کوئی بھی چیز جو ہماری ملکیت میں ہے ہم اس کو تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ صرف جانور قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، جانور کے ساتھ ساتھ یا اللہ ہر وہ چیز جو ہمیں محبوب ہے وہ تیری ہے اور ہم اس کو تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ اور آج میں 2-3 مسائل قربانی کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ میرے ذہن میں تھے کہ آج کے دن وہ پیش آ سکتے ہیں۔
سب سے پہلی بات قربانی کرتے وقت نیت خالص ہونی چاہیے. اگر انسان کی نیت خالص ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہے, تو اللہ کے ہاں قربانی قبول ہے, ورنہ قربانی قبول نہیں. اللہ نے قرآن پاک میں کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. لوگوں قربانی کرتے ہو نا, جانور ذبح کرتے ہو, اللہ کو نہ قربانی کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم. گوشت تو تم کھا جاتے ہو, تمہارے رشتہ دار کھاتے ہیں, تمہارے عزیز و اقارب کھاتے ہیں, سارا کچھ تمہارے پاس ہوتا ہے, اللہ کے پاس کیا جاتا ہے. التقوی منکم, تمہارے دل کا جو تقوی ہے, للہیت ہے, پرہیزگاری ہے, اللہ تعالیٰ کو وہ مقصود ہے. اصل چیز یہ ہے, قربان جانور قربان کر دینا مقصد نہیں, اپنے آپ کو اللہ کے دین پر قربان کرنا مقصد ہے. اپنے دل میں تقوی پیدا کرنا, للہیت پیدا کرنا, یہ مقصد ہے. یہ ہمیں جانور قربانی کے جانور سے پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے اور صرف اپنی رضا کے لیے جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات, قربانی کے وقت سب سے پہلے جو ذبح کرتے وقت جو ہے وہ سب سے پہلی بات یہ ہے بسم اللہ, اللہ اکبر یا صرف بسم اللہ. یہ دونوں میں سے کوئی ایک تکبیر والا جملہ کلمہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر کسی نے یہ نہیں پڑھا تو قربانی کا جانور جو ہے وہ حلال نہیں. یہ سب سے ضروری ہے. یا تو صرف بسم اللہ یا بسم اللہ واللہ اکبر, دونوں طرح احادیث میں ملتا ہے. یہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اور یہ ہمارے جو بھائی قصائی, ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جب بھی کوئی جانور قربان کریں تحمل کے ساتھ, بردباری کے ساتھ جانور قربان کریں, جلد بازی میں جانور قربان نہ کریں. آج کل یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے بھائیوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ آرڈر لے لیے ہوتے ہیں اور وہ برے بھی کرنے ہوتے ہیں, تو ایک جانور کی جو ہے وہ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کی فکر نہیں ہوتی, اسے اگلے کی فکر ہوتی ہے. تو اس لیے جو کر رہے ہیں پہلے اس کی فکر کریں, سب سے پہلے اس کی فکر. اور اس میں سب سے زیادہ بڑی چیز کیا ہے کہ جب جانور کے گلے پر چھری چلا دی ہے تو اس کے خون کو اچھی طرح نکلنے دیا جائے. خون کا نکلنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے بھائی اکثر کرتے ہیں چھری چلا کے اس کے بعد جانور کو شروع ہو جاتے ہیں, اس کی کھال اتارنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے سارے معاملات. جب تک جانور جو ہے وہ آرام سے لیٹ نہ جائے, اس کی وہ تڑپن ختم نہ ہو جائے, تب تک جانور کے کسی لوگ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. سب سے زیادہ اہم بات خون کا نکلنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جانور کے گوشت میں اگر خون رہ گیا تو وہ حرام. دم مسفوح اللہ نے حرام قرار دیا, خون اللہ نے حرام قرار دیا ہے, اور اسی وجہ سے خون کا گوشت سے نکلنا بہت ضروری ہے. جب تک خون نہ نکل جائے جانور کے باقی اعضاء کو چھیڑنا نہیں چاہیے. قربانی کے جانور کے ساتھ سختی اور بدسلوکی کرنا یہ بھی غلط ہے. جب بھی جانور قربان کریں, نبی اسلام نے فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واحسنوا القتلة. یہ بات ذہن میں رکھو, اللہ نے ہر چیز پر احسان کو, بھلائی کو فرض قرار دیا ہے. ہر چیز کے ساتھ اس میں سلوک فرض ہے, اور قربانی کا جانور تو سب سے زیادہ عظیم ہوتا ہے. اس کے ساتھ اس میں سلوک کرنا, اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا, یہ سب سے زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ کیونکہ قربانی کا جانور وہ ہے جس کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے. اس کے ساتھ بدسلوکی, سختی یہ جائز نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے. اللہ کی رضا میں اور اللہ کی راہ میں جو جانور قربان ہونا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری اس کے ساتھ نرمی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جانوروں کی کھالیں جو ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ گلیوں میں جو ہے وہ محلوں میں کھالیں پڑی رہتی ہیں, اور ہمارے جو بھائی ہیں جو قربانی کرنے والے ہیں اس کا خیال نہیں کرتے. قربانی کی کھال جو ہے وہ بھی قربانی کے گوشت جیسا مقام رکھتی. نبی اسلام نے فرمایا تھا قربانی کی کھال اور قربانی کے گوشت دونوں صدقہ کر دینا چاہیے. قربانی کے گوشت کی تقسیم کے 3 حصے انسان کو کرنے چاہیے. اگر تو سارے کا سارا گوشت بھی رکھ لے اس میں کوئی مسئلہ نہیں, شریعت نے اس کو کوئی غلط قرار نہیں دینا, اس پر حکم لگایا. شریعت نے اس کو یہ ایک طریقہ دیا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو, گوشت تم عام دنوں میں کھاتے رہتے ہو, اس میں تم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. اور اس کا بہترین طریقہ 3 حصے کرنا ہے. پہلا حصہ ایک کر کے وہ اپنے لیے رکھ لے, دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے کر لے, اور تیسرا محلے داروں کے لیے, غریبوں مسکینوں کے لیے کر لے. یہ 3 حصے کرنا یہ زیادہ اچھا ہے. اگر 3 نہیں تو 2 کرنے ہیں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر انسان کا کوئی اپنا خاص طریقہ ہے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو قرآن پاک میں حکم ہے وہ یہ ہے اطعم القانع والمعتر. یہ دن ایسا عظیم ہے کہ اس دن میں اگر کوئی تمہارے پاس گوشت مانگنے کے لیے آیا ہے اس کو بھی منع نہیں کرنا, اس کو بھی دینا ہے, اور جو نہیں مانگ رہا اس کو بھی دینا. اطعم القانع والمعتر,
ये कुरान के अल्फाज हैं, इस पर भी हमें अमल करना चाहिए। और इसी तरह किसी भी जानवर को किसी दूसरे जानवर के सामने कुर्बान नहीं करना, ज़िबा नहीं करना, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। इसी तरह हज़रत उमर की रिवायत भी आती है कि एक बंदा एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा कर रहा था, तो हज़रत उमर ने कहा, क्या तुम इस जानवर को दो मौतें देना चाहते हो? एक मौत उसकी ये है कि वो किसी को मरते हुए देख रहा और उसको पता चल रहा है कि मेरी बारी भी आने वाली है, ये उसकी एक मौत है। इसी तरह उसको बाद में तुम फिर उसको ज़िबा करोगे। तो किसी भी जानवर को दूसरे जानवर के सामने कुर्बान नहीं करना। किसी भी जानवर को कुर्बान करना है, ज़िबा करना है तो अलग सेपरेट करना है, फिर इसी तरह वो दूसरे जानवर को लाया जाए, तीसरे को लाया जाए। ये एक तरतीब है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बीमारों की सेहत के लिए दुआ करें। जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह उनको जल्द अज जल्द शिफाए कामिला अता फरमाए, और जितने मोहिद मुसलमान दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में दाखिल अता फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अश्फि कुल्ल मरीज़िन व मरीज़ा। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फि अंतश शाफ़ी। ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वलिलमुमिनीन वल्मुमिनात लिलअहयाइ मिनहुम वल्अमवात। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रियाअ व अल्सिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियानह फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ि स्सुदूर। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इबादतना। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हसनातिना। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इबादतना। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सलातना व रुकूअना व सुजूदना। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना तिलावतल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फ़िरदौस। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन अल मज़लूमीन अल मुस्तضعफीन फी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन अल मज़लूमीन फी गज़्ज़ा। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन अल मज़लूमीन फी फ़िलस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना अल मुस्लिमीन अल मज़लूमीन फी कुल्लि मकान।
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.